کبھی کبھی چپ رہنا ٹھیک ہوتا ہے نا، یہ سوچ کر کہ آپ کے پاس وہ لفظ ہی نہیں ہوتے جن سے آپ یہ بتا سکیں کہ آپ کیسا محسوس کر رہے ہیں۔ ناممکن سا ہو جاتا ہے احساس کو لفظوں میں ڈھالنا۔ کچھ چیزیں بے وقت یادوں کے ہم پر عذاب نازل کر دیتی ہیں۔ کچھ لفظ پڑھ کے ایسا لگتا ہے کہ یہ تو میری بات ہو رہی ہے۔ ہر انسان سے الجھن ہونا بیزار ہونے کا فن ہے۔ میں لوگوں سے ڈرتی ہوں، اب اپنے ہی گھٹنوں سے سر ٹکا کر رو لینا ہی سکون ہوتا ہے۔ لوگ کبھی ہمارے اپنے نہیں ہوتے، جب تک ہم ان کی ہاں میں ہاں ملائیں تب تک وہ بھی وفاؤں کا کھول چڑھائے پھرتے ہیں، لیکن جو ہی ہم ایک قدم پیچھے کو ہٹائیں سب محبتوں کو بھول کر عداوت پر اتر آتے ہیں۔ لوگ کبھی اپنے نہیں ہوتے، اور بعض اوقات تو ہم خود کے ساتھ بھی مخلص نہیں ہوتے۔ خود کے ساتھ بھی زندگی کے بہت سے مراحل پر ناانصافی کر جاتے ہیں، تو طے یہ پایا کہ اپنا کوئی نہیں ہوتا، اپنا صرف خدا ہوتا ہے۔ انسان جو سوچتا ہے وہی پاتا ہے۔ اچھائی سوچنے والے اچھائی پا لیتے ہیں، برائی سوچنے والے برائی سے جا ملتے ہیں۔ سب سوچ سے ہے، سب نیت سے ہے۔ جتنی سوچ پاکیزہ ہوگی اتنی ہی زندگی خیر ہوگی۔ خیر کی زندگی کا مطلب آسان زندگی نہیں ہے، اس کا مطلب ایمان کی زندگی ہے۔ کبھی کبھی کچھ چیزوں سے، کچھ لوگوں سے آپ کو خود رابطہ منقطع کر لینا چاہیے۔ کچھ نمبرز آپ کو کانٹیکٹ لسٹ سے ڈیلیٹ کر دینے چاہیے۔ موبائل کی گیلری میں موجود کچھ تصویریں اور پیغامات آپ کو خود ٹریش لسٹ کی نظر کر دینے چاہیے، کیونکہ یہ رابطے پیغامات آپ کی میموریز نہیں بلکہ آپ کی زندگی کا ناسور ہوتے ہیں، اور ناسور کو سینے سے لگا کر نہیں رکھا جاتا بلکہ کاٹ کر پھینک دیا جاتا ہے۔ دل خوش ہو تو ہر چیز خوبصورت لگتی ہے۔ اپنے دل کی حفاظت کریں، کیونکہ پریشان سوچیں دل کی خوشی کو تباہ کر دیتی ہیں۔ انسانی دماغ صرف اپنی شرمندگی یاد رکھتا ہے، دوسرے کی نہیں۔ آپ کو دوسرے لوگوں کی زندگیوں کے برے واقعات یا شرمندہ کرنے والے واقعات نہیں یاد، آپ کو صرف ان کی نعمتیں نظر آتی ہیں۔ ایسے ہی دوسرے لوگوں کو بھی آپ کی زندگی کے وہ واقعات نہیں یاد جن میں آپ نے خود کو شرمندہ کروایا ہو۔ لوگ بھول جاتے ہیں، اس لیے آپ بھی بھول جائیں۔ کبھی کبھی ہم کسی کے بہت عادی ہو جاتے ہیں، اتنے کہ ہم اپنی ہر خوشی غمی اس سے شیئر کیے بنا رہ ہی نہیں پاتے۔ مگر ہمیں کسی کا عادی نہیں ہونا چاہیے۔ کسی سے اتنے مانوس نہ ہوں کہ اگر کبھی آپ کو اس سے جدا ہونا پڑے تو اذیت کی زنجیریں آپ کے گرد حصار تنگ کر دیں۔ جانتے ہیں یہ جو مانوسیت ہوتی ہے نا، یہ ایک نشہ ہے، اور نشہ تو جان لیوا ہوتا ہے نا۔ چاہے نشہ انسانوں کا ہو یا کسی بھی چیز کا ہو، اندر تک انسان کو بنجر کر دیتا ہے۔ اپنے رب پر یقین رکھیں کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ اگر آپ بہت زیادہ کرب اور اذیت میں ہیں تو یقین رکھیں یہ مشکل وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ بس خود کو ہر حال میں، ہر آزمائش میں مضبوط رکھنا ہے، اور بے یقینی اور نا امیدی میں نہیں رہنا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں آسانیاں اور خوشیاں لکھی ہیں تو آپ کو ضرور مل کر ہی رہیں گی۔ اپنے اللہ پاک سے اپنے رشتہ مضبوط رکھیں۔ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے، اس لیے اس سے شاندار بنائیں۔ آپ کے پاس اس دنیا میں رہنے کے لیے صرف ایک زندگی ہے، اس لیے اسے شاندار بنائیں۔ ہر لمحے کو اس طرح گزاریں جیسے یہ آپ کی زندگی کا آخری لمحہ ہو۔ ایمان سے جیو، امید سے جیو، محبت سے جیو، جد و جہد سے رہو اور قدر کرو زندگی کی۔ کبھی کبھی کوئی لمحہ، کوئی یاد، کوئی تحریر یا پھر راہ چلتے کسی اداس منظر پہ نگاہ آنکھوں کو بھگو دیتی ہے۔ اگر ایسا ہونے لگے تو اشکوں کو مت روکیے، انہیں کچھ دیر بہنے دیجیے۔ خوش قسمت ہیں آپ جو اللہ پاک نے آپ کی آنکھوں میں یہ موتی رکھے ہیں، کیونکہ اگر آنکھیں نم ہونا بھول جائیں تو دل مردہ ہو جایا کرتے ہیں۔ جب زندگی میں ایسے حالات سامنے آ کھڑے ہوں جہاں تمہیں لگے کہ تم تنہا ہو گئے ہو تو گھبرانا نہیں،
اللہ سے نا امید نہ ہونا، ہو سکتا ہے اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جڑنے کے لیے تمہیں تنہائیوں کے راستوں سے گزرنا پڑے گا۔ مسکراؤ کہ اللہ نے تمہیں اپنی یاد کے لیے چن لیا ہے۔ بعض دفعہ ساری زندگی گزارنے کے بعد بھی ہم یہ جان نہیں پاتے کہ ہمیں آخر زندگی میں کس چیز کی ضرورت تھی، کس چیز کی ضرورت تھی بھی یا نہیں۔ اور بعض دفعہ زندگی کے آخری لمحات میں ہمیں احساس ہوتا ہے کہ جس چیز کو ہم نے زندگی کا حاصل بنا رکھا تھا، اس چیز کے بغیر زندگی زیادہ اچھی گزر سکتی تھی۔ اگر کسی دن آپ کا رشتہ ایک ایسے شخص سے ختم ہو جائے جس سے آپ محبت کرتے تھے، تو اس کے تمام راز اور کہانیاں اکٹھا کر کے کسی خفیہ ٹھکانے میں ڈال دیں اور کبھی کسی کو اس تک پہنچنے نہ دیں، کیونکہ رشتے ختم ہونے پر بھی اخلاقیات نہیں مرنی چاہیے۔ رشتے وہی خوبصورت ہوتے ہیں جن میں احساس کا جذبہ ہو، کیونکہ ہمدردی تو ہر کوئی کر لیتا ہے، مگر احساس کوئی کوئی کرتا ہے، اور یہ احساس لفظوں سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ انسانوں کے رویے اور برتاؤ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کتنے مخلص ہیں۔ زندگی میں بعض چیزوں کو صفات پہ لکھنا جتنا آسان ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ان پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہوتا ہے۔ بعض الفاظ جب حقیقت کا لبادہ اوڑھ کر مجسم سامنے آئیں تو ان کو دیکھنے سے ہی آنکھیں جلنے لگتی ہیں، ان کو چھو کر محسوس کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ معاشرے کو پاکیزہ بنانا ہو تو اصلاح اپنے آپ سے شروع کی جاتی ہے۔ اگر ہر کوئی دوسرے کی اصلاح کی فکر رکھے اور امیج بنا بنا کر شیئر کرتا رہے، لیکن اپنی اصلاح سے غافل ہو تو بات کا وزن نہیں رہتا۔ اس لیے جب معاشرہ کی اصلاح کرنی ہو تو پہلے اپنے قول و فعل کو درست کیجیے، پھر معاشرے کو دعوت دیں۔ میری دعا ہے کہ سب لوگ جس مشکل میں ہیں، اللہ پاک سب کی مشکلیں دور فرمائے اور سب کی زندگیوں میں سکون لائے۔ آمین ثم آمین۔